السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق بکھر روڈ پر ٹوٹل پیٹرول پمپ کے قریب روڈ ٹریفک حادثے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیمیں روانہ۔ جھنگ کالر کی اطلاع کے مطابق ہونڈائی ڈالا اور موٹر سائیکل کے درمیان تیز رفتاری کے باعث تصادم ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم جائے حادثہ پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ تصادم کے نتیجے میں دو افراد محمد ایوب محمد بخش عمر 30 سال، ندیم بی بی زوجہ محمد ایوب عمر 28 سال شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق تھانہ لنگرانہ کی حدود میں دن دہاڑے خونی ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ شروع۔ واقعہ چک نمبر 243 سابوانا پل کے قریب پیش آیا۔ دو نامعلوم ملزمان نے عامر رجوکا کو فائرنگ کر کے اس سے اپلائڈ فار ہونڈا موٹر سائیکل لے کر فرار۔ تھانہ لنگرانہ کے علاقہ میں واردات۔ دو نامعلوم افراد نے چک نمبر 243 سابوانا پل کے قریب عامر رجوکا کو فائر مار کر اس سے ہونڈا اپلائڈ فار موٹر سائیکل چھین کر فرار۔ زخمی کو ٹی ایچ کے اسپتال بھوانا ریفر کر دیا گیا، جو کہ زیر علاج ہیں۔ ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد مغل کا سبزی و فروٹ مارکیٹ کا گڑھ موڑ کا دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے اپنی نگرانی میں اشیاء کی بولی کے عمل کا جائزہ لیا۔ انسپکٹر مارکیٹ کمیٹی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے تاجروں سے اشیاء کی طلب و رسد کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ منڈی سے مارکیٹ تک اشیاء کے ریٹ کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی نے گورنمنٹ جامعہ ہائی اسکول اور گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سیٹلر ٹاؤن کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اساتذہ کی حاضری کا جائزہ لیا۔ کلاسز میں جا کر صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامات کو بھی چیک کیا گیا۔ طالب علموں سے پڑھائی کے بارے میں دریافت کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے اسکول انتظامیہ کو ہدایات جاری کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈاکٹر اور اسٹاف کی حاضری کو چیک کیا۔ ہسپتال میں صفائی ستھرائی سمیت مردانہ وارڈ، ڈینگی وارڈ اور چلڈرن وارڈ کا وزٹ کر کے سہولیات کا جائزہ لیا، جبکہ مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے ایم ایس ہسپتال کو انتظامات کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر اور اسٹاف کی عدم حاضری کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں صحت و سہولیات کاؤنٹر پر مریضوں کے ریکارڈ بھی چیک کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈسٹرکٹ پریس کلب جھنگ کے وفد کی چیف آفیسر ضلع کونسل خالد داد گاڑا سے ملاقات۔ جھنگ والوں کی خوش قسمتی ہے کہ خالد داد گاڑا جیسے آفیسر جھنگ میں دوبارہ تعینات ہوئے۔ چیف آفیسر ضلع کونسل جھنگ خالد داد گاڑا نے اپنے فرائض سنبھال لیے ہیں اور باقاعدہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ خالد داد گاڑا کی جھنگ میں دوبارہ تعیناتی ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے، کیونکہ وہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جس دن ضلع جعفر آباد میں بھی جاتے ہیں، ترقی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ عرصہ دراز سے ضلع کونسل جھنگ کی یہ سیٹ خالی تھی، جس کی وجہ سے عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے، لیکن اب امید ہے کہ عوامی مسائل حل ہوں گے۔ خالد داد گاڑا ضلع کونسل سے قبل کچھ عرصہ پہلے میونسپل کارپوریشن میں بھی چیف آفیسر کی ذمہ داری نبھا چکے ہیں۔ ان کے دور میں شہر بھر میں صفائی ستھرائی کا نظام، سیوریج کا نظام کافی حد تک درست ہو چکا تھا، لیکن جھنگ کی بدقسمتی تھی کہ ان کا اس وقت جھنگ سے تبادلہ کیا گیا۔ جب جھنگ ماڈل سٹی بننے جا رہا تھا، عوامی حلقوں نے امید ظاہر کی کہ وہ خالد داد گاڑا کو جھنگ کی خدمت کرنے کا زیادہ موقع دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔